من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی طاقت ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ کس کی جرت ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ زبردستی چھوڑا لیں گے، کیا؟ ہاں، ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، زبردستی۔ فرمایا نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں؟ الا باذنہ، اگر کرے گا بھی تو کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ اور جو اجازتوں کا محتاج ہو وہ الہ ہو سکتا؟ جو الہ ہوتا ہے وہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ مانتا ہوں حافظ قرآن شفاعت کرے گا، عالم قرآن شفاعت کرے گا، شہید فی سبیل اللہ شفاعت کرے گا، صحابہ شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ذرا کان کھول کے سن لیجئے، شفاعت کریں گے بھی اللہ کی اجازت سے، اس کے لیے کریں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اللہ اجازت بھی اس کے لیے دے گا جو مشرک نہیں ہوگا۔ یہ نہیں بندہ ساری زندگی شرک کرتا رہے اور پھر کہے نبی کیا کر لیں گے، شفاعت کریں گے، نہیں۔ ذرا شفاعت کا ایک منظر دیکھیے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جائیں گے، آپ سفارش کریں، بس حساب و کتاب شروع ہو، جنتی جنت میں جائیں، جہنمی جہنم میں جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے یہاں سے۔ ہر نبی کہے گا نہیں، لست لہا، لست لہا، میں کچھ نہیں کہتا، بس میری التجا ہے رب نفسی نفسی، اللہ بس میرا اپنا آپ کا مطالبہ ہے مجھے بچا لے، نفسی نفسی۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ادھر ادھر نہ جاؤ، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، سارے میرے پاس آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب سارے میرے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کریں، پھر ذرا دیکھیے جس طرح آج کل لوگوں نے پیروں کو جی پیچھے کامل ہونا چاہیے، ہاں پکڑ کے اس طرح لے جا، سن نہ میرا دوست ذرا سن، یہ سید الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، کسی عام بندے کی بات، اللہ کے حبیب کی بات سنا رہا ہوں۔ فرمایا جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، ہر نبی کہیں گے لست لہا، میں کہوں گا انا لہا، ہاں یہ میرا مقام ہے، فَأَخِرُّ لِلَّهِ سُجَّدًا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گروں گا، فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ مجھے اس وقت اپنی تعریفیں الہام کرے گا جو مجھے اب یاد نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا، میں رب کے سامنے اتنی زاری کروں گا، اتنی عاجزی کروں گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، قلت اسمع سلطوتا وشفا تشفا، میرے حبیب سر اٹھائیے، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا، آپ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا سر اٹھائیے جو جی میں آئیے کر گزریے، نہیں، سلطوتا، میرے پیغمبر آپ مانگتے جائیں، مانگنا آپ سے اچھا لگتا ہے، دینا میرے ساتھ اچھا لگتا ہے، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اب مانگیں اجازت کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ بڑے حریص تھے احادیث کے، بڑے طالب تھے،
تو کہنے لگے من اسعد الناس بشفاعت کا، اللہ کے حبیب جب آپ شفاعت کریں گے تو اتنا بھی بتا دیجئے کہ آپ کی شفاعت کس سعادت مند کے حصے میں آئے گی؟ وہ سعادت مند کون ہوگا جس کے لیے آپ لب کشائی کریں گے؟ تو سنا دوں، فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ بھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ موحدو، مبارک تمہیں ہو کہ شفاعت ملے گی بھی تو موحدین کو ملے گی۔